کس کے ساتھ ہے؟ کل کو بتا تو سکو کہ حسین کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، یزید کے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام جن کی سیرت کو آپ مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، صحابہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، صحابہ کا احترام ہم پر واجب ہے، ہم واجب سمجھتے ہیں صحابہ کا احترام۔ صحابہ کرام کو اگر عزت ملی ہے تو اس گھرانے کی وجہ سے ملی ہے، صحابہ کا احترام ہے تو اہل بیت کی وجہ سے ہے، اہل بیت سردار کا درجہ رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام، ایک صحابی کے بیٹے کو مشہور واقعہ ہے، شاید ہو سکتا ہے اس پلیٹ فارم کے ذریعے ان کانوں تک بھی پہنچ جائے جنہوں نے نہ سنا ہو۔ آپ نے سنا ہے مجالس کے ذریعے کہ جب ایک صحابی کے بیٹے کو حسنین شریفین نے غلام زادہ کہہ دیا تھا تو بچوں نے باپ سے جا کر کہا تھا، بابا آج علی کے بیٹوں نے ہمیں غلام زادہ کہا ہے۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا پریشان کیوں ہوتے ہو، کاغذ قلم لے جاؤ، حسنین سے لکھوا کر لے آؤ کہ انہوں نے ہمیں غلام زادہ بھی مان لیا ہے تو بڑی بات ہے، ان کے در کے اگر غلام بھی ہو گئے تو بڑی بات ہے، ہمارے لیے عزت کی بات ہے۔ تو صحابہ کرام بھی اس در کا نوکر بننا جو ہے وہ پسند فرماتے ہیں، اور اللہ کرے کہ یہ اپنا نوکر تسلیم کر لیں، اللہ کرے کہ یہ نوکر مان لے، چونکہ جوانان جنت کے سردار ہے۔ میرا آپ کا ہر عمل جنت کے لیے ہے، نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں، جنت چلے جائیں، عزاداری کیوں ہے، جنت چلے جائیں، لیکن جنت اس وقت تک نہیں ملے گی جب مالک جنت راضی نہیں ہوں گے۔ جوانان جنت کے سردار حسنین شریفین۔ اچھا، ہر کوئی اپنے طریقے سے حسین مناتا ہے۔ میں ہندوستان کا بھی دیکھ رہا تھا، ہندوستان میں ہندو یاد حسین منا رہے ہیں، وہ جہاں سے جلوس گزرتے ہیں انہوں نے پانی بھرا ہوا مٹکوں میں اور جلوس والے لوگوں کے عزاداروں کے پیروں پہ آ کے ٹھنڈا پانی ڈالنا کہ یہاں سے جلوس گزرے گا تو عزاداروں کے پیروں پہ، چونکہ گرمی ہے روڈ پہ چلتے آ رہے ہیں ننگے پیر، ٹھنڈا پانی ڈالیں گے، ان کو سکون ملے گا، حسین راضی ہو جائیں گے۔ تو جو کلمہ نہ پڑھنے والا یہ کر رہا ہے، اور کلمہ پڑھنے والا اگر جلوس میں رکاوٹ کرے، جلوس میں آ کر جو ہے مسائل کھڑے کرے کہ حسین کا جلوس یہاں سے نہ گزرے، تو بروز محشر کیا جواب دے گا اللہ کے نبی کو؟ کیا جواب دیں گے سرکار حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں؟ کیا جواب دیں گے رسالت ماب کی بارگاہ میں کہ جنہیں اپنے بیٹے حسین سے اتنا محبت تھی؟ ہم انتظامیہ سے بھی گزارش کرتے ہیں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اور تعاون کیا کریں۔ یہ دنیا کی سب کچھ یہاں رہ جائے گا، یہ منصب، یہ عہدے، یہ گاڑیاں، یہ چرچے، یہ پروٹوکول، سب کچھ یہاں رہ جائے گا۔ قبر میں جو کام آنا ہے وہ آپ کا عمل کام آنا ہے، اور قبر میں حسنین کے بابا نے آنا ہے، اور جنت کے مالک یہی ہے، اور ان کو راضی کر کے جاؤ۔ یہ ساری چیزیں پروٹوکول، بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے پروٹوکول والے آئے چلے گئے۔ میں ایک جرنل کا پوچھ رہا، سن رہا، اس میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، میں نام نہیں لے رہا، ایک جرنل کا میں پڑھ رہا تھا کہ وہ پاکستان میں جب بڑے درجے پر فیض تھا تو وہ کہتا تھا میری اجازت کے بغیر کوئی پرندہ بھی یہاں پر نہیں مار سکتا۔ ابھی 2-3 مہینے ہو گئے ہیں یا اس سے بھی زیادہ، 6 مہینے ہو گئے ہیں کم از کم، کہ وہ بستر پہ پڑا ہے، ناک پہ بیٹھی مکھی نہیں اڑا سکتا۔ محتاج ہے لوگوں کا، اور لوگ دعا مانگ رہے، یہ منصب تھا، جب تک طاقت تھی، طاقت کا نشہ تھا، سب کچھ کہہ رہا تھا۔ بالآخر جب اللہ کی پکڑ آئی تو یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ عہدے رکھنے والوں کے پاس بھی ہو سکتا ہے، یہ جلوس کو روکنے والے، یہ کاروبار کرنے والے، یہ اس دنیا میں یہ کاروبار کام نہیں آئے گا۔ حسین کو راضی کرو۔ ایک دن اگر ہڑتالیں ہو جاتی ہیں، دکانیں بند ہو جاتی ہیں، اگر ایک دن حسین کے نام کے لیے تھوڑی دیر شٹر ڈاؤن کر دو گے تو کیا ہو جاتا ہے؟ صلوات پڑھ لیجئے گا مل کے بابا۔ بس عزیزان محترم، زیادہ دیر زحمت نہ دوں، پیغام تھا ہو گیا، اللہ کرے دلوں تک پہنچ جائے۔ بہت غریب ہیں حسین، جوان مارے گئے، مہمان مارے گئے، کربلا کا غریب حسین خیمہ کے دروازے پر آ کر کہتے ہیں زینب بہن میرا آخری سلام ہو۔ آریہ کہتی ہے حسین، آریہ کہتی ہے حسین باہر کھڑے ہو کر رخصت نہ ہو، حسین تھوڑی دیر خیمہ کے اندر تو آ، میں تجھے اکبر کا پرسہ دوں، میں تجھے قاسم کا پرسہ دوں، عباس کا پرسہ دوں۔ غریب فرماتے زینب میں اندر اس لیے نہیں آ رہا، میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں زخم نہ ہو، جہاں پتھر لگا ہے وہیں تیر لگا ہے، وہیں نیزہ لگا ہے، وہاں مسلمانوں نے ظلم کیا ہے، زخمی اتنا ہوں کہ اندر آیا کوئی بی بی میرے زخم دیکھ کے مر نہ جائے۔
بی بی فرماتی حسین اندر تو آ، جیسے حسن کے جنازے سے تیر نکالے تھے تیرے جسم سے تیر نکال دو، جس طرح ماں زہرا کے پہلو پہ پٹیاں باندھی تھی تیرے زخموں پہ پٹیاں باندھو۔ حسین میں بھی تیرے جیسے صابر کی بہن ہوں۔ غریب کربلا اندر آئے، بی بی نے چگت گھیرا ڈالا، حسین اکبر کا پرسا، قاسم کا پرسا، عباس کا پرسا۔ غریب فرماتے زینب پرسا بعد بھی دینا، پہلے مجھے پرانا قمیص لا کے دو۔ حسین پرانا قمیص کیوں؟ تو کوئی غریب تو نہیں، تو کائنات کا بادشاہ ہے، تجھے قیمتی لباس پہنا کے بھیجتی ہوں، دنیا کو پتہ تو چلے جو مارا گیا ہے وہ غریب نہیں تھا، بادشاہ تھا۔ غریب کربلا فرماتے زینب میری بہن تو نہیں جانتی یہ کوفہ و شام کے کرائے کے قاتل ہیں، یہ میری شہادت کے بعد میرے جسم کا لباس بھی لوٹ کر لے جائے گے۔ میں چاہتا ہوں اندر سے پرانا قمیص پہن کے جاؤ تاکہ 11 محرم کو جب تو بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ میری لاش پہ کوئی تو کپڑا میرے جسم پر باقی۔ اندر سے پرانا قمیص حسین نے پہنا، اوپر سے سرکار نے قیمتی لباس پہنا، جانے لگے حسین۔ جناب زینب فرماتی حسین جا ہی رہے ہو نا، مجھے ماں زہرا کی وصیت پوری کرنے دو۔ حسین گربان کے بٹن کھولو، میں تیری گردن کا بوسہ لینا چاہتا۔ حسین نے بٹن کھولے، زینب نے پرسا دیا، بوسہ دیا۔ غریب فرماتے زینب تو نے وصیت پوری کی ہے تو مجھے بھی ماں زہرا کی وصیت پوری کرنی ہے۔ زینب ذرا اپنی آستینیں کھولو، میں تیری کلائیوں کے بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ اما زہرا نے بتایا تھا یہ وہ ہاتھ ہے جس میں رسن ڈالے جائیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا گریہ قبول فرمائے، بے شک گرمی شدید ہے لیکن کربلا سے زیادہ نہیں۔ آپ نے پانی تو پیا ہوا ہے نا، جن کا میں ذکر کر رہا ہوں پیاسے مارے گئے۔ مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے۔ پردہ داروں کا سلام کر کے حسین سید سجاد کے خیمے میں آئے، دستار امامت سجاد کے سر پہ رکھی۔ سید سجاد کو دیکھ کر سجاد میرا بیٹا اٹھو، سجاد جاگو، اب تیری ذمہ داری شروع، میرا جہاد ختم، تیرا جہاد شروع۔ سید سجاد نے آنکھیں کھولی، دیکھا بابا کا سر زخمی، ہونٹ زخمی، ابرو کٹے ہوئے۔ دعا مانگا کرو، دعا مانگا کرو، کوئی بیٹا باپ کو اس حالت میں نہ دیکھے۔ سید سجاد نے جب دیکھا نا میں ساختہ نکلا، بابا یہ آپ پہ کس نے ظلم کیا ہے؟ سجاد نانا کی امت نے۔ اگلا جملہ پتہ نہیں کون مومن سمجھے گا، کہا نا نانا کی امت نے۔ دیکھ کر کہتے ہیں بابا جب آپ پہ ظلم ہو رہا تھا میرے چچا عباس دیکھ رہے تھے، میرا بھائی علی اکبر دیکھ رہا تھا۔ غریب فرماتے ہیں سجاد نہ اکبر رہے نہ عباس نہ قاسم۔ اٹھے سید سجاد، باقر کی ماں میری تلوار مجھے دو، میں جہاد کے لیے جاتا ہوں۔ تلوار لی، چند قدم چلے یا حسین کے ہاتھ سجاد کی پشت پہ۔ سجاد تیرا جہاد کربلا نہیں، تیرا جہاد شام ہے، تو نے شرابی کے دربار جانا ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس داروں پردہ داروں کا سلام کر کے دستار امام سجاد کے سر پہ رکھ کے غریب ذوالجناح کے قریب آئے۔ حسین نے رکاب میں پیر رکھا، سوار ہونے کی کوشش کی، علی اکبر کی جوانی کے زخموں نے سوار نہیں ہونے دیا۔ جو اس درد کو سمجھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ کوشش کی کہ میں سوار ہو جاؤں لیکن اکبر کی جوانی کے زخموں نے سوار نہیں ہونے دیا۔ غریب کو یاد آ گیا، مدینہ ہوتا تھا، نانا کا شہر ہوتا تھا، میں سوار ہوتا تھا، کوئی جوان رکاب پکڑ لیتا تھا، کوئی جوان زین پکڑ لیتا تھا، آج تو سوار کرانے والا کوئی نہیں رہ گیا۔ غریب نے مقتل کی طرف دیکھ کر کہا جوانوں، اکبر، عباس، قاسم، ساری رات میں تمہیں کہتا رہا ہوں مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، تم کہتے تھے نہیں جا سکتے، تمہیں اکیلا کیسے چھوڑ دے؟ اکبر آؤ دیکھو میں اکیلا رہ گیا ہوں، عباس میں اکیلا رہ گیا ہوں، عباس اب تو مجھے سوار کرانے والا کوئی نہیں رہ گیا۔ حسین کا بلانا تھا، لاشیں بلند ہوئے یا دھیمے لہجے میں آواز آیا حسین چڑھا، میں بقیہ چھوڑ کے آ گئی۔ ماں نے سوار کرایا یا بہنوں نے، اللہ جانے سوار کس نے کرایا؟ غریب ہوئے سوار، حسین کی سواری چلی، چند قدم گھوڑا گیا، رک گیا۔ غریب سمجھے کہ شاید جانور ہے، تھک گیا ہے، سارا دن لاشیں اٹھا اٹھا کے، پیاسا تو ذوالجناح بھی ہے نا، حسین نے پانی نہیں پیا تو مرتجز نے بھی نہیں پیا، کہ یہ بھی تو پیاسا ہے، اس نے بھی تو لاشیں اٹھائی، شاید تھک گیا ہے۔ غریب فرماتے ہیں گھوڑا آخری مرتبہ مجھے مقتل پہنچا، میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد دوبارہ تیری
اپنی زین پہ کبھی سوار نہیں ہوگا۔ ذوالجلال نے گردن جھکائی، امام سمجھ گئے جانور ہے، بول نہیں سکتا مگر کچھ کہنا چاہ رہا ہے۔ شیعہ امام نے جو زمین کی طرف دیکھا، کیا دیکھتے ہیں؟ حسین کی 4 سال کی معصومہ، دونوں ہاتھ گھوڑے کے سموں پہ رکھے ہوئے، رو کر کہہ رہی ہے میرے بابا کی سواری، میرے بابا کو نہ لے جا، او میں یتیم ہو جا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ غریب زین سے اترے، سکینہ کو اٹھا کے سینے سے لگایا، میری بیٹی واپس چلی جا، میری بیٹی آج کے بعد تجھے میرا سینہ نہیں ملے گا، سکینہ جہاں جگہ ملے سو جانا۔ ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے بابا آج کے بعد نہیں ملے گا، میں منت کرتی ہوں آج آخری مرتبہ سینے پہ سلا۔ اللہ جانے کس درد بھرے لہجے میں سکینہ نے کہا، حسین کربلا کی ریت پہ لیٹے، سکینہ کو سینے پہ لٹایا، پیار بھی کر رہے ہیں، وصیتیں بھی کر رہے ہیں۔ چاند لمحے گزرے، یا سکینہ تڑپ کے اٹھی، بابا کا سینہ چھوڑا، ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے بابا جلدی کرو مقتل چلے جاؤ۔ حسین کہتے ہیں سکینہ پہلے منع کر رہی تھی، اب روانہ کیوں کرنا چاہتی ہے؟ کہتی ہے بابا میں آپ کے سینے پہ لیٹی ساری رات کی جاگی ہوئی تھی، بابا آپ کا سینہ ملا، میری آنکھ لگ گئی، بابا میں نے خواب میں دیکھا ہے دادی زہرا کے بال کھلے۔ رو رو کر کہتی ہے سکینہ میرے حسین کو نہ رو، او میں مقتل صاف کر کے آ گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، شاباش، یہی حق بنتا ہے جی، یہی حق بنتا ہے۔ مولا گریہ قبول فرمائے۔ غریب فرماتے ہیں مفزاؤ سکینہ کو خیمے لے جاؤ، سکینہ خیمے، حسین میدان۔ طولانی جنگ ہے غریب کربلا کی، جناب حسین نے بہت بڑی جنگ لڑی ہے۔ جب حسین جنگ لڑ رہے تھے نا، فوج نے لشکر نے میدان چھوڑ دیا ہے، ہر کوئی کہتے تھے زندگیاں بچاؤ، حیدر کرار کے بیٹے کا حملہ ہے۔ لشکر نے میدان چھوڑا، غریب بھاگتے ہوئے فوجیوں کو بلا بلا کے کہہ رہے تھے کھڑے ہو کے لڑو، تم نے میرا اکبر مارا، کھڑے ہو کے لڑو، تم نے میرے جوان مارے، کھڑے ہو کے لڑو، تم نے میرے مہمان مارے۔ لڑ رہے تھے حسین، یا دھیمے لہجے میں آواز آیا حسین بس کر، اب تک بابا کی شجاعت دکھائی ہے، اب ماں زہرا کا صبر دکھا۔ اب حسین نے تلوار میان میں ڈالی، شیعہ بھاگتی فوجیں واپس آئی، کسی نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا۔ اب حسین سنبھل نہیں سکے، زین سے زمین پر آئے، 17 قدم تک ذوالجلال کو پتہ نہیں چلا میرا سوار اتر گیا ہے۔ 17ویں قدم پہ جا کے ذوالجلال واپس آیا ہے، اب آ کے حسین کے قدموں میں سر رکھا، اپنی زبان میں کہتا ہے مولا میری زین پہ چڑھاؤ، میں نجف لے جاؤں، میں آپ کو مدینے لے جاؤں۔ غریب فرماتے ذوالجلال میری جینے کی خواہش نہیں رہی، جس کے اکبر جیسے جوان مر جائے وہ جینے کے قابل نہیں رہتا، میں اس وقت کا مر گیا ہوں جب میں نے اکبر کے سینے سے برچی نکالی تھی۔ ذوالجلال اسی طرح مجھ پہ احسان کر، خیمہ کے دروازے پہ چلا جا، میری بہنیں میرا انتظار کر رہی ہیں، تیری خالی زین دیکھ کے زینب سمجھ جائے گی، بس 2 جملے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ذوالجلال دوڑتا ہوا خیمہ کے دروازے پر آیا، مرتجزہ کے ہنن آیا، مرتجز کی آواز پردہ داروں نے پہچانی، ساری بیویاں باہر آئی، لیکن سب سے پہلے دروازے پہ سکینہ آئی ہے۔ جناب سکینہ نے دیکھا ہے بابا کی سواری آئی ہے، بابا نہیں آیا، دوڑ کے واپس گئی ہے، کہتی ہے پھپھی اماں میں یتیم ہو گئی، اماں میرا بابا مارا گیا، اماں گھوڑا خالی واپس آ گیا۔ پردہ داروں میں ماتم ایک جملہ آخری رہ گیا، پھر تابوت اندر لے آگیا۔ مولا گریہ قبول فرمائے، ایک جملہ مولا پرسا قبول فرمائے۔ غریب نے استغاثہ دیا، ہائے کوئی جو میری